الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ابویہ وازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ابویک وازواجک وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز دوستو، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں ایک آیت کے اندر۔ اس کا ترجمہ مفہوم ذرا سماعت کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر ان کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ وہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو، مسجدیں وہی لوگ آباد کیا کرتے ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب بندے کا تعلق اپنے رب رسول پر مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اپنے رب رسول پر، تو پھر بندہ مومن کا مسجد کی طرف بھی رجحان بڑھ جاتا ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے اور نماز کا وقت ہو جائے تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد کرنے میں یہ کام بھی داخل ہیں کہ مسجد کو صاف رکھا جائے اور اس میں روشنی کا بندوبست کیا جائے، مسجد کو خوبصورت بنایا جائے، اس کی تزئین و آرائش کی جائے، اور مسجد کو تمام دنیاوی باتوں سے محفوظ رکھا جائے، اپنے تمام دنیاوی معاملات کو مسجد سے دور رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں مسجد کو آباد کرنے میں آتی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی کچھ خصوصیات بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک خصوصیت نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا کہ انبیاء کے مقابلے میں جو میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کو خصوصیت دی گئی ہے، فرمایا کہ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت بخشی ہے کہ میرے رب نے میرے لیے ساری مسجد کو ساری زمین کو
مسجد بنا دیا ہے اور پاک فرما دیا ہے ساری زمین کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زمین کے جس بھی پاک حصے پر عبادت کرو گے نا، جس بھی پاک حصے پر عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، تمہاری عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ لیکن دوستو، وہ ایک خاص حصہ زمین کا جسے نماز کے لیے وقف کر دیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ دلچسپی رکھنا اور مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کی تزئین و آرائش میں اس کی خدمت میں حصہ لینا، اور سب سے بڑھ کر کے مسجد کے ساتھ دل لگانا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اہل ایمان کی علامت ہے۔ بندہ مومن کا روحانی رشتہ اپنے رب رسول سے ہوتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے ہمیں اس بات کو ذرا سمجھیے گا، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ ہمیں پیار کرنا کیوں ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ دنیا کے لحاظ سے ہمیں اگر کسی سے محبت ہو جائے نا، اور ہمیں اس کے ساتھ پیار ہو، الفت ہو، تو ہمیں اس کے گھر سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور ہمارا دل اس کے گھر کی طرف کھینچا چلا جاتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس گھر میں رہنے والا ہوتا ہے، وہ اس گھر کے اندر رہتا ہے، ہمیں اس لیے اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے، اور ہم پھر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنا ایک وقت نکال کر، اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ چھاڑ کر ہم پھر اس کے گھر جائیں گے۔ تو دوستو، دنیاوی لحاظ سے ہمیں اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ہم اس کے گھر کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اس کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، تو اور محبوب کے ہمیں گھر سے بھی پھر الفت ہو جاتی ہے، چاہت ہو جاتی ہے۔ تو پھر دوستو ذرا غور کریں، یہ مسجدیں وہ مبارک جگہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہر مکان، ہر جگہ سے پاک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدیں میرا گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو اپنا گھر کہہ کے پکارا ہے۔ تو دوستو اب ذرا خود سوچئے کہ اب اس گھر کے ساتھ ہماری دلچسپی اور پھر اس مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت امام نووی علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا، اور حضرت امام بہقی علیہ رحمہ نے دلائل النبوہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ذکر کی ہے، اور حضرت امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت امام مجاہد علیہ رحمہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ میں ان تینوں اقوال کو، تینوں روایات کو، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ ذرا سنیے گا۔ ان تینوں اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا نا، زمین پر، زمین جب بنی تو سب سے پہلے جو زمین پر گھر بنا وہ بیت اللہ شریف تھا، وہ کعبہ تھا۔ پھر وہاں سے زمین پھیلی اور جو ہے وہ بقیہ زمین پھر بنتی گئی، اس کو پھیلایا گیا اس ٹکڑے کو، تو بقیہ زمین بنی۔ تو زمین پر جو سب سے پہلے گھر بنا ہے نا، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور پھر مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے گا، فرمایا کہ جب قیامت آئے گی نا تو ساری زمین ختم کر دی جائے گی۔ جب قیامت آئے گی ساری زمین ختم کر دی جائے گی، فنا کر دی جائے گی، لیکن مسجدیں اس وقت بھی باقی رہیں گی، مسجدیں اس وقت بھی باقی رہیں گی، مسجدیں اس وقت بھی فنا نہیں ہوں گی جیسے۔ لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری
مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں تو لوگوں کا مسجد کی طرف سے رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج لوگ جتنی محبت اپنے دنیاوی معاملات سے کرتے ہیں اتنی محبت ہماری مسجدوں کے ساتھ اپنی رہی ہے۔ حالانکہ ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری مسجدوں کے ساتھ بھی دلچسپی بڑھنی چاہیے تھی، مسجدوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مسجد سے محبت کی اتنی فضیلت ہے، مسجد سے پیار کی اتنی فضیلت ہے کہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا خدا کے عرش کے علاوہ، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جب ہر کوئی اپنے لیے سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا کہ مجھے کہیں کسی قسم کا کوئی سایہ مل جائے، تو میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 ان میں سے ایک شخص کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو جس نے مسجد سے محبت کی ہوگی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، کہ جس نے مسجد سے پیار کیا ہوگا، جس نے مسجد سے محبت کی ہوگی۔ اور پھر سنیں میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا نوازا ہے اپنی امت کو، کہ مسجد سے یہ پیار کتنا ضروری ہے۔ ہمیں جتنی محبت اپنے دنیاوی معاملات سے نا اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں مسجد سے محبت ہونی چاہیے۔ کیوں نا؟ ذرا دیکھیے نا، ہمارے تمام دنیاوی گھر، ہمارے تمام دنیاوی معاملات دنیا کے اندر رہ جائیں گے، اور میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا تو جب قیامت آئے گی ساری فنا ہو جائے گی، ساری فنا ہو جائے گی، لیکن مسجدیں باقی رہیں گی، مسجدیں باقی رہیں گی۔ تو یارو، جس چیز نے فنا ہونا ہے ہم ان چیزوں کے پیچھے تو لگے ہیں، لیکن جس جگہ نے باقی رہنا ہے ہمیں اس جگہ کی اہمیت کا ہی پتہ کوئی نہیں۔ میرے آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مسجدیں باقی رہیں گی۔ تو یارو، جس مسجد نے قیامت کے دن بھی باقی رہنا ہے کہ یہ خدا کے گھر ہیں، ان کو فنا نہیں ہے، تو جس نے باقی رہنا ہے ہماری اس سے محبت کیوں اتنی کم ہے؟ ہماری اس سے محبت بھی بڑھنی چاہیے۔ مسجد سے محبت اور مسجد سے پیار یہ اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ آپ ذرا اس روایت پر ذرا توجہ کیجیے کہ مسجد سے پیار کتنا ضروری ہے، اور پھر مسجد سے پیار کرنا یہ کتنی بڑی نسبت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مسجد سے پیار کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر زمین کا وہ ٹکڑا پسند ہے، زمین ساری اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ساری زمین اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، لیکن کچھ جگہیں اللہ کی پسندیدہ ہیں۔ کون سی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین پر وہ ٹکڑا جس جگہ پر مسجد بنا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے، ساری زمین سے محبوب ہو جاتا ہے۔ احب البلادی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مسجدوں سے بڑا پیار ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ سے پاک ہونے سے کے باوجود، اللہ ہر مکان سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو اپنا گھر کہا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدیں وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی خالی نہیں جاتا ہے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنی جھولی میں ڈال کے لے کے جاتا ہے، کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے،
ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی پاک اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجدوں سے پیار ہے نا، تو پھر یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسجدوں سے بڑا پیار کیا، مسجد سے پیار کیا۔ کیوں؟ کہ جو چیز اللہ کی پیاری وہی چیز اللہ کے محبوب کی پیاری، جس چیز سے اللہ نے پیار کیا اسی چیز سے اللہ کے محبوب نے پیار کیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ نے بات یہ سنی ہے، لیکن اب اس کو ذرا دوسرے اس اینگل سے ذرا سوچئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لاتے ہیں تو شروع میں جہاں پر آپ قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اس جگہ پر میرے اور آپ کے نبی پاک نے ایک مسجد کو تعمیر کیا تھا، ایک مسجد کو تعمیر کیا۔ ذرا دیکھیے ذرا کتنی محبت فرمائی مسجد کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور لوگوں کو مسجد کی اہمیت کا بتایا کہ اس مسجد کی اہمیت کتنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو خود تعمیر کیا، مسجد قباء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر اس کو فرمایا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے، پھر وہاں پر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام کیا، پھر وہاں پر ایک مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہمارے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اور پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کتنی محبت فرمائی جو مسجد کو تعمیر فرما رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اس بات کو چھوٹا نہ لیجیے گا، اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، وہ اینٹیں بھی بڑی ہوتی تھیں، پتھر نما اینٹیں ہوتی تھیں، بڑی ہوتی تھیں اور وزنی بھی ہوتی تھیں، بھاری ہوتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے ان سے بڑا پیار کیا، تو یہ دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے مسجد کی تعمیر کے لیے، دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا نا، مسجد کے ساتھ یہ محبت دیکھی کہ مسجد بس جلدی سے بن جائے اور ہم اس میں اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دیں، بس مسجد بن جائے۔ کہتے ہیں اب وہ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے تو ان کے اینٹوں پر مٹی لگی تھی۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار کو اپنے پاس بلایا، تو جس طرح ایک بڑا چھوٹے کو تھپکی نہیں دیتا، پیار کے ساتھ پیار کرتا ہے، تھپکی دی اور کہتے ہیں نبی پاک نے حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں سے مٹی جھاڑنا شروع کر دی، محبت کے ساتھ مٹی جھاڑنا شروع کر دی، اپنے غلام کے کپڑوں کو خود آقا صاف کر رہا ہے، اتنی محبت کا اظہار فرمایا۔ کہتے ہیں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، پھر وہ جو مسجد قباء تھی کہ جو مدینہ کے شروع میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو چھوڑ نہیں دیا، اس مسجد کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ روایات میں لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں ایک بار ہفتے میں فجر کی نماز پڑھ کے ہفتے میں ایک بار یا اونٹنی پر یا گھوڑے پر یا پیدل چل کر مسجد نبوی سے فجر کی نماز پڑھ کے حضور مسجد قباء میں آتے اور وہاں پر آ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کی پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا کہ اگر مسجد بنانی ہے، بنانے کا اگر جذبہ ہے تو پھر اس کو آباد کرنے کا جذبہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسجد بنا کر بس چھوڑ دی جائے۔ وہ جیسے حضرت اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا نا، جب یہ مسجد شبر جو لاہور میں بنی ہے، وہ ایک رات کے اندر مسلمانوں نے اپنا جذبہ دکھایا، وہ ایک رات کے اندر نا مسلمانوں نے مسجد بنا دی۔ وہ ایک واقعہ لمبا ہے، شاید آپ میں سے کسی کو پتہ، لیکن میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، لیکن بات ذرا سمجھیے گا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ایک رات کے اندر نا وہ مسجد بنا دی، مسلمانوں نے ایک رات کے اندر مسجد بنائی، ہندو مایوس ہوئے، وہاں پر عبادت ہونے لگی۔ اب حضرت اقبال علیہ رحمہ کو پتہ چلا، اب اس مسجد کی زیارت کے لیے آئے کہ چلیں مسلمانوں کے ایمان کے یہ حرارت ہے، اس حرارت سے یہ مسجد بنی ہے، تو چلیں میں بھی وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کروں، جا کے سجدہ کروں، اس کو زیارت کروں۔ حضرت اقبال جب آئے نا تو انہوں نے جو منظر دیکھا نا، ان کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ مسجد تو بنا دی گئی تھی لیکن نمازی بڑے تھوڑے تھے، نمازی پھر بھی تھوڑے تھے، آبادی اتنی زیادہ، نمازی پھر تھوڑے۔ تو حضرت اقبال علیہ رحمہ نے اس وقت یہ مصرع کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔
وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے اس طرح پھر مسجد بنا کر، کہ مسجد بنا کر اس کو ویران چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، مسجد اگر بنانی ہے تو پھر اس مسجد کو ہم نے آباد بھی کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے پھر مسجد قباء اگر بنائی تو پھر میرے اور آپ کے نبی پاک نے اس مسجد کو آباد بھی فرمایا ہے۔ کس طرح؟ پھر اس کی آباد کاری میں اس کی جو فضیلت، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا بیان فرمائی؟ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے میری اس مسجد قباء میں آئے اور 2 رکعت نفل پڑھے، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ گویا میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی بھی، پھر بسائی بھی تھی، آباد بھی فرمائی تھی۔ آج ہماری یار مسجدیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی مسجد ہو یا چھوٹی مسجد ہو، ہماری مسجدیں 5 وقت نماز کے وقت خالی ہوتی ہیں۔ 5 وقت نمازوں کے وقت وہ خالی ہوتی ہیں۔ کیا وجہ اس کا؟ کہ ہمارا یہ جذبہ تو ہے کہ مسجد ہونی چاہیے، لیکن ہمارا اس کو آباد کرنے کا جذبہ نہیں رہا ہے۔ آپ مسلمان سلاطین کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اور اپنے مسلمان ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ، مسلمان سلاطین جہاں بھی جاتے تھے نا، کسی علاقے کو فتح کرتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنے علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے علاقے میں مسجد کو ڈھونڈ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ اتنی مسجد کی اہمیت ہے۔ اور میں یہ بات بھی، کچھ باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، وقت میرا ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی، اس بات کو کوئی سیاسی نہ سمجھے، اس لیے کہ میں حضرت اقبال کی بات کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی نے میری بات پہ اعتراض کرنا تو پہلا اعتراض حضرت اقبال پہ جائے گا۔ مسجد کے یہ جو سیاست ہے نا، جتنی دیر تک مسجد، میں تفصیل کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن وقت اتنا نہیں ہے، بس اشارہ دوں گا۔ سیاست جتنی دیر تک مسجد کے اندر رہی تھی نا، ہماری مسجدوں کے اندر رہی ہے سیاست، جتنی دیر تک، سیاست بڑی پاکیزہ چیز تھی۔ جب سے یہ مسجد سے باہر نکل کر فیصلے ہونے لگے ہیں نا، اس وقت سے سیاست ناپاک ہو گئی۔ میں یہ صرف بر صغیر پاک و ہند کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے کی تاریخ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ جتنی دیر تک مسجد کے اندر سیاست ہوتی رہی۔ حضرت اقبال علیہ الرحمٰ نے ایک مصرع کہا تھا، اس کی ایک لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ دین کا کام کریں، آپ کو سیاست سے کیا لینا دینا، سیاست اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر سیاست سے دین کو جدا کرو تو سیاست رہتی نہیں ہے، بلکہ وہ تو چنگیز خان کا کالا قانون بن کے رہ جاتا ہے۔ تم اس کو سیاست کس منہ سے کہتے ہو؟ یہ حضرت اقبال کی بات ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی، یہی وجہ ہے کہ آج سیاست نہیں رہی ہے، آج یہ کالا قانون بن کے رہ گیا۔ کیوں؟ مسجدوں سے باہر گئی ہے۔ اگر جب مسلمان سلاطین کی آپ تاریخ پڑھ کے پھر دیکھیں، وہ یوسف بن تاشفین علیہ الرحمہ ہوں، سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ ہوں، یا طارق بن زیاد ہوں، یا صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ ہوں، یا دیگر اور بھی نام لیتے جائیں، محمد بن قاسم ہوں، اسی طرح اپنے مسلمان سلاطین کے آپ نام لیتے جائیں، سلاروں کے نام لیتے جائیں، انہوں نے اگر کسی علاقے کو آباد کیا، اگر مسجد کہیں نظر نہیں نہ آئی تو انہوں نے پھر وہاں پر مسجد بھی تعمیر کی تھی۔ کیوں؟ تاکہ یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوا جائے۔ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے اس بندے کے لیے اس کا گھر بنا دیا کرتا ہے۔ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر اس کا گھر بناتا ہے، چاہے چھوٹا بناتا ہے مسجد یا وہ بڑی مسجد بناتا ہے، لیکن ہو اللہ کی رضا۔ لوگوں یہ نظریہ نہ ہو کہ لوگ دور دور سے سیاحت کے لیے آئیں اور معذاللہ پھر مسجد کی بے حرمتی بھی کرتے پھریں اور وہاں پر سیلفیاں لیتے پھریں، عورتیں بھی موجود ہوں، مرد بھی موجود ہوں، نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی سلامت نہ رہے۔ اس لیے نہیں، فرمایا من بنا للہ مسجدن، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی پاک فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے اس بندے کے لیے اس کا گھر بنا دیا کرتا ہے۔
اور یہ مسجدوں کی اہمیت پتہ کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو نا، آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر کسی کو آتا جاتا دیکھو نا تو فرمایا غور نہ کرنا، اگر کسی کو آتا جاتا مسجد میں آتے جاتے دیکھو نا پھر اس کے ایمان پر غور نہ کرنا، بلکہ اس کے ایمان کی گواہی تم دے سکتے ہو۔ وہ بندہ ایمان والا ہے کہ جو مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے۔ اور میں بر صغیر کی آپ کو ایک تاریخ دہراتا ہوں آپ کے سامنے مختلف الفاظ کے مختصر الفاظ کے ساتھ۔ وہ لکھا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی باہر سے آتا نا اور کسی نے دیکھنا ہوتا، اب وہ مسلمان بھی اکٹھے ہوتے تھے، سکھ بھی اکٹھے ہوتے تھے اور ہندو بھی اکٹھے ہوتے تھے، بعض عیسائی لوگ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اب وہ جب پتہ کسی کو باہر سے کوئی آتا، اس نے کسی مسلمان کو ملنا ہوتا کسی تاجر سے، اور اسے پتہ نہ چلتا کہ ان میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، وہ کہتے ہیں انتظار کرتا۔ انتظار کس بات کا کرتا؟ وہ اذان کا انتظار کرتا، اذان کا انتظار کرتا۔ وہ پھر دیکھتا کہ اذان کی آواز سن کر جن کی دکانیں بند ہوئی اور لوگ مسجدوں میں چلے گئے وہی ایمان والے ہیں، جو نہیں مسجدوں میں گئے وہ ایمان والے، بولے ذرا، وہ ایمان والے جو اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جائیں۔ وہ یہ نظریہ رکھا کرتے تھے کہ یہ یا تو ہندو ہے یا سکھ ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو اذانیں ہوتی ہیں، پھر دکانیں کھلی رہتی ہیں، مسلمان مسجدوں کے سامنے گپیاں لگاتے رہتے ہیں۔ مجھے بتائیے دوستو، یہ ان لوگوں کی ایمان کی گواہی کیا ہے؟ میں کسی کے ایمان پہ شک نہیں کر رہا، نہ مجھے کوئی اس کا حق حاصل ہے اور نہ میری اتنی اوقات ہے، لیکن میں اس بات سے آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کس طرح لوگوں کے ایمان کو جو ہے وہ پرکھا کرتے تھے کہ جو لوگ اذان کے وقت مسجد میں چلے گئے سمجھو یہی مسلمان ہیں، تو ہم نے تجارت بھی انہی کے ساتھ کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد سے بڑا پیار کیا، مسجد سے بہت زیادہ محبت فرمائی۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، جتنی مسجد کے ساتھ محبت ضروری ہے نا، اتنا ہی مسجد کا ادب بھی ضروری ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ آج ہمارے ہاں کچھ جو لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر مسجد کے ادب کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ مسجد کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجدوں کے اندر آ کر دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں اور پورے خاندان کی، اپنے گھر کی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کاروبار کی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جس طرح پارکنگ سٹائل میں بیٹھا جاتا ہے نا پارکوں کے اندر، اسی طرح مسجدوں کے اندر آ کر لیٹ جانا، یار یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ مسجد کی بے ادبی کرنا یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ مسجدوں کے اندر آ کر دنیاوی باتیں کرنا اور پھر وہاں پر آ کر فون کرنا، کال پر اپنے پورے خاندان کی باتیں بھی دہرانا اور چغلیاں بھی کرتے رہنا، غیبتیں بھی کرتے رہنا اور پھر ان کو مشورے بھی دیتے رہنا کال کے اندر۔ میرے بھائی یہ مسجدوں کا ادب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ شریعت نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہے نا، جماعت کھڑی ہے اور تمہاری رکعت جا رہی ہے، تم تھوڑا سا دور ہو، وضو کر کے آ رہے ہو، تو شریعت کہتی تمہیں اجازت نہیں کہ تم بھاگ کر جماعت کے ساتھ مل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاؤں جب زمین پہ لگیں گے تو پھر اس کی آواز بنے گی، اور وہ جو آواز بنے گی یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیو، جو شریعت، جو اسلام پاؤں کی آواز کو گوارا نہیں کرتا کہ مسجد کے اندر اٹھے، بلند ہو، تو ذرا سوچئے گا کیا وہ اسلام، وہ شریعت یہ پسند کرے گی کہ اس مسجد کے اندر کسی کی دنیاوی باتوں میں آواز بلند ہو یا دنیاوی باتیں میں لوگ لگ جائیں اور اپنی جو ہے وہ تمام ہسٹری اپنے خاندان کی کھول کے رکھ دیں، وہاں پر آ کر لیٹتے رہیں، سوتے رہیں؟ میرے بھائیوں، ان باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ خدا را مسجدوں کا ادب بھی کریں اور مسجدوں سے محبت بھی کریں۔ اگر ہماری مسجدوں سے محبت ہوگی نا تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کے نمازی بھی بنیں گے، اور جب 5 وقت کے نمازی ہم بنیں گے نا تو یارو ہماری نسلیں بھی 5 وقت کی نمازی بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔